جو عشاء کی نماز کے بعد اپنے شہزادوں کو سلا کر بارگاہ خداوندی میں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر ساری ساری رات گزر جاتی ہے مگر سیدہ کائنات کا وہ سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اور صبح کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے کہ باری تعالیٰ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے مگر تیری بندی کا سجدہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر سیدہ کائنات نے وہ سجدے کہاں سے دیکھے؟ رات کی تنہائیوں میں اپنے بابا جان امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور سجدہ ریز دیکھا، اور وہ کیسے سجدے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اتنے سجدے کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، قدم مبارک پر ورم آ جاتا، یہاں تک کہ خالق کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے رات کو ضرور قیام کر مگر کچھ آرام بھی کر لیا کر، نصفہ یا نصف رات عبادت کر لیا کرے، اب انقص یا اس سے بھی کم کر لیا کرے۔ میں عبادت کروں، رب کہتا ہے اور عبادت کرو، آپ عبادت کریں تو رب کہتا ہے اور عبادت کرو، اولیاء عبادت کریں وہ کہتا ہے اور سجدے کرو، اتقیاء عبادت کریں وہ کہتا ہے اور قیام کرو، صلحاء سجدہ کریں وہ کہتا ہے اور سجدے کرو، مگر جب محبوب کی باری آتی ہے وہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کر مگر کچھ آرام بھی کر لیا کر۔ تو آپ سے دیکھے وہ سجدے سیدہ کائنات نے، اور سیدہ کائنات سے وہ سجدے سیکھے جناب امام عالی مقام نے، اور امام عالی مقام سے حضرت امام زین العابدین نے وہ سجدے سیکھے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے مگر امام زین العابدین کو خبر تک نہیں ہو سکی۔ یہ عبادت کا عالم ہے، اسی لیے آپ کو زین العابدین کہتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ آپ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک راوی کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو آپ کے ارد گرد چڑیوں کا غول جمع تھا، چڑیاں جمع تھیں آپ کے ارد گرد اور چہچہا رہی تھیں۔ آپ کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں اور اللہ سے اپنا رزق مانگ رہی ہیں۔ کتنے اچھے ہیں وہ جانور جو اللہ سے رزق مانگتے ہیں لیکن پہلے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، پہلے اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو خوبی ہے نا جانوروں کی بولیاں جاننے والی، یہ خوبی بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وراثت میں ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات کو بھی اللہ نے یہ شان بخشی تھی، حضور بھی جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آئے، بغل میں کچھ چھپایا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے کون سے جانور کے بچوں کو اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے اس جانور کا نام لے کے بتایا کہ اس کے بچے تو نے چھپا رکھے ہیں اور ان کی ماں فریاد کر رہی ہے کہ میں نے ان کو دودھ پلانا ہے اور تو ان کو اٹھا کے لے آیا ہے۔ اس نے فوراً باہر نکالے اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہی خوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جانوروں کی بولیاں، جنات کی بولیاں جانتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے۔
اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے یہ شان بخشی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور سرکار کے صدقے آپ کی آل کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور کے خانوادہ کے دیگر افراد بھی جانتے تھے کہ جانور کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی داد رسی کیسے کرنی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، جنہوں نے کربلا کا وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دربار یزید میں امام علی مقام امام زین العابدین کے سامنے جب دمشق کی جامع مسجد میں یزید نے کہا نا مؤذن کو اذان دے، مؤذن نے جب اذان دینا شروع کی نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن اس جملے پر پہنچا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے اشہدو ان محمد رسول اللہ، آپ نے وہ اپنی بیڑیاں کٹکھٹائیں اور بڑے جرأت مندانہ انداز کے ساتھ بول کر کہنے لگے ارے بدبخت یہ تو بتا کہ محمد میرے نانا ہیں کہ تیرے نانا ہیں؟ اس نے کہا نانا تو تیرے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نانا میرے ہیں تو پھر یہ ظلم و ستم کیا ہے؟ میرے نانا کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ہمیں بیڑیاں بھی ڈلواتا ہے اور خواتین کو اسیر بھی کرتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جرأت مندانہ خطاب کیا دربار یزید میں کہ یزید اور اس کے حواری لرزہ برندام ہو گئے اور ان پر دہشت طاری ہو گئے، اور وہ جلدی جلدی کہنے لگا اذان پڑھ کے جلدی کرو اور فوراً جماعت کرواؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے وہ بدبخت لوگ ہیں اور کتنے عجیب لوگ ہیں، نواسہ مصطفیٰ کو شہید کرنے کے بعد جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے کو شہید کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں جلدی اذان کرو اور جلدی جماعت کا اہتمام کرو۔ یزید کے دربار میں امام زین العابدین کے سامنے جب اس بدبخت نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، حضور کے بوڑھے صحابی برداشت نہ کر سکے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بدبخت اپنی چھڑی کو پیچھے کر، میں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے کر۔ اس نے کہا اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ وہ صحابی رسول پھر اٹھے، فرمانے لگے بدبخت میری سفید داڑھی کا میری بڑھاپے کا حیا کرتا ہے، خون رسول کا حیا نہیں کرتا؟ تجھے خون رسول سے حیا نہیں آتی، میرے سفید بالوں سے تمہیں حیا آتی ہے؟ تو امام زین العابدین آپ نے وہ جرأت مندانہ خطاب کیا دربار یزید میں، وہ لرزہ برندام ہو گئے اور خوف و دہشت سے وہ کانپنے لگے، پھر کہنے لگے جلدی کریں اور امامت کروائیں۔ اگر چند منٹ وہ امامت کروانے کا حکم نہ دیتا تو ہو سکتا تھا اسی وقت اس کا تخت الٹ دیا جاتا، جیسے خطاب حضرت امام زین العابدین نے کیا۔ اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی راوی لکھتے ہیں کہ کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور فرماتے وجہ یہ ہے کہ جس نے کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے بابا جان کا سر نیزے کی نوک پہ لٹکتے ہوئے دیکھا اور خاندان نبوت کی خواتین کو قیدی دیکھا، وہ فرد زندگی میں کیسے مسکرا سکتا ہے؟ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے خالق اور مالک کی رضا کے لیے وقف تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ درس ملتا ہے آپ کی سیرت سے کہ انسان کی زندگی میں مصائب و آلام اور مشکلات کے پہاڑ بھی آ جائیں، دین کے ساتھ تعلق کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کے کائنات امام زین العابدین آپ کی سیرت و کردار کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔